حضرات محترم، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اونٹ اور حضور علیہ السلام کا ایک ایسا دلچسپ واقعہ سنائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم سامعین، حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی دیا جا رہا تھا، یعنی اس وقت کھیت والے اس اونٹ پر سوار ہو کر کھیت کو پانی دے رہے تھے۔ اونٹ نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا، اللہ اکبر، اور اپنی گردن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ مزید عرض کی، یہ ایسے گھرانے کا ہے جن کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو۔ اونٹ کے مالک نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور انور جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف چڑیوں، چینٹیوں یعنی مخصوص جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ حضور شجر و حجر، خشک و تر، ساری مخلوق کی بولی جانتے ہیں۔ اور یہ کہ حضور حاجت روا، مشکل کشا ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جسے جانور بھی مانتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم آپ حضرات کے گوش گزار ایک دلچسپ واقعہ گوہ اور حضور علیہ السلام کا اور پیش کیے دیتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گوہ کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوہ کو پکارا تو اس نے لبیک و سعدیک اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا معبود کون ہے؟ گوہ نے جواب دیا، میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمان میں ہے اور اسی کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے گوہ، یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو گوہ نے بلند آواز سے کہا، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قد افلح من صدقک، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من کذبک، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اعرابی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری جان اور میرے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے لیے حمد ہے جس نے تم کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ اعرابی قرآن کی ان دو صورتوں کو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ہم آپ حضرات کی گوش گزار ایک اور دلچسپ واقعہ پیش کیے دیتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف عرب و عجم کی بولیاں جانتے تھے بلکہ بے زبانوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار سفر میں کسی جگہ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سایہ کر لیا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور میں نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ مجھے سلام کرے، اللہ کریم نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ مشہور مفسر حکیم الامت
مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کے تحت فرماتے ہیں، درخت کی یہ حاضری صرف سایہ کرنے کے لیے نہ تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانور درخت بھی سلام کرتے ہیں، اور یہ کہ حضور انور سوتے میں بھی سلام کرنے والوں کے سلام سنتے ہیں اور انہیں جواب دیتے ہیں۔